بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ریشنل برین۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ وائرس نومبر 2020 میں چائنا کے شہر ووہان سے شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل گیا ہے اور اس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی ہے۔ یہ اس قدر خطرناک وائرس تھا کہ دنیا کے تمام ممالک نے اپنے ملکوں میں مکمل لاک ڈاؤن کر دیا تھا۔ لوگ اپنے گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑا اور بہت سارے لوگوں کے بزنس مکمل طور پر تباہ ہو کر رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے دنیا میں معاشی قحط پیدا ہوا۔ دوستوں، دنیا ابھی اس وائرس سے لڑ ہی رہی تھی اور اسی امید پر تھی کہ سال 2021 میں بہتری آئے گی اور زندگی اپنے معمول پر آ جائے گی، لیکن شاید یہ ممکن نہیں تھا اور ساری دنیا کے سائنسدان اس وائرس کی ویکسین تیار کرنے میں لگے ہوئے تھے اور شاید کچھ ممالک نے کرونا وائرس کی ویکسین کو تیار بھی کر لیا تھا، لیکن یہ ویکسین ابھی مارکیٹ میں عام عوام کے لیے دستیاب نہیں ہوئی تھی کہ اچانک برطانیہ میں کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ برطانیہ اس تشویش میں تھا کہ بین الاقوامی پابندیوں اور لاک ڈاؤن کرنے کے باوجود بھی کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس پر جب برطانیہ کے صحت کے ادارے پبلک ہیلتھ انگلینڈ PHI نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کرونا وائرس کی ایک نئی قسم نے جنم لیا ہے جو بڑی تیزی سے لوگوں میں پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کرونا وائرس کی اس نئی قسم کے بارے میں ابھی نہیں جانتے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کرونا وائرس کی نئی قسم کا نام کیا ہے اور یہ کرونا وائرس سے کتنی زیادہ خطرناک ہے اور اب تک کتنے ممالک میں پھیل چکا ہے اور برطانیہ میں موجودہ حالات کیا ہیں۔ دوستوں، دسمبر 2020 کے وسط میں برطانیہ میں کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ برطانیہ کے صحت کے سائنسدانوں کی تحقیق سے جب پتہ چلا کہ کرونا وائرس کی ایک نئی قسم نے جنم لیا ہے تو برطانیہ میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ دوستوں، اس وائرس کی نئی قسم کا نام VUI 120-21 ہے۔ دوستوں، VUI کا مطلب ہے وائرس انڈر انویسٹیگیشن، اس کو B117 لینیج بھی کہتے ہیں۔ دوستوں، آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ یہ ایک میوٹنٹ وائرس ہے۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ میوٹیشن اصل میں ہے کیا۔ دوستوں، انسان کے اندر دو طرح کے وائرس پائے جاتے ہیں، ایک DNA اور دوسرا RNA، اور جو کرونا وائرس ہے یہ RNA وائرس ہے اور RNA وائرس DNA وائرس کی نسبت زیادہ میوٹنٹ وائرس کو پیدا کرتا ہے۔ جب یہ وائرس انسان کے جسم سے باہر ہوتا ہے اس وقت تک یہ خطرناک نہیں ہوتا، لیکن جب یہ انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اس وقت یہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اب یہ خطرناک اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ جب یہ انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ مختلف قسم کے اور وائرس کو جنم دیتا ہے۔ اب اسی پروسیس میں ہوتا یہ ہے کہ نئے والا وائرس پیدا ہو کر اصل والے وائرس سے الگ ہو جاتا ہے۔ اسی عمل کو میوٹیشن کہتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق کرونا وائرس کی نئی قسم B117 کی ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلنے کی شرح کرونا وائرس سے بہت زیادہ ہے اور یہ بہت تیزی سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کے مطابق کرونا وائرس کی نئی قسم B117 کی پھیلنے کی شرح کرونا وائرس سے 70% زیادہ ہے۔ برطانیہ کے ایک ڈاکٹر ویویک مورتی نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کی نئی قسم زیادہ خطرناک نہیں ہے اور اس میں اموات کی شرح بھی زیادہ نہیں ہے۔ دوستوں، یہ صرف برطانیہ کی سٹیٹمنٹ ہے، مگر اس سٹیٹمنٹ کو حقیقت نہیں جان سکتے کیونکہ ابھی اس وائرس پر مکمل تحقیق نہیں ہوئی۔ برطانیہ کے ہیلتھ منسٹر میٹ ہینسوک نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ کرونا وائرس کی جو نئی قسم ہے یہ برطانیہ میں آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ برطانیہ میں اس وائرس کی نئی قسم کی وجہ سے دنیا کے بہت سارے ممالک نے اپنے ملک کے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے برطانیہ سے آنے اور جانے والوں کے لیے سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ برطانیہ میں پھنس کے رہ گئے ہیں۔ دوستوں، اس نئے وائرس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے کہ اس سے کیسے لوگوں کو محفوظ رکھا جائے۔ دوستوں، برطانیہ میں دوسرے ملک سے آنے والے ہر طرح کی آمد و رفت کو ملک کے داخلی رستوں پر ہی روک دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے برطانیہ کی سڑکوں پر بسوں اور ٹرکوں کی وجہ سے کئی کلومیٹرز لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ دوستوں، ہم نہیں جانتے کہ دنیا میں ایسے حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔
دوستوں اگر اسی طرح کچھ عرصہ اور رہا تو دنیا کئی 100 سال پیچھے چلی جائے گی، دنیا میں قحط پیدا ہو جائے گا، لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ہمارے چینل پر نئے آنے والے سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ریشنل برین کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ کھڑے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستوں اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس موذی بیماری سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔